کی جا رہی ہے۔ اللہ کریم نے سب سے پہلے اپنی تعریف بیان کی کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو اللہ سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اللہ کریم نے رب العالمین کے لفظ میں یہ بات واضح فرما دی کہ ساری کائنات کے اندر گزرا زمانہ ہو، موجودہ زمانہ ہو یا آنے والے سارے زمانے ہوں، جس کسی کو کوئی بھی نعمت مل رہی ہے وہ اللہ کی طرف سے اور اس کی مہربانی سے مل رہی ہے۔ پھر اللہ کریم نے اپنی ایک اور صفت کا ذکر فرمایا، الرحمن الرحیم۔ اللہ اس دنیا میں بھی مہربان ہے اور اللہ آخرت میں بھی مہربان ہے۔ اللہ اس مخلوق کے لیے بھی مہربان ہے جو اس کو مانتی ہے، اور اس کے لیے بھی مہربان ہے جو اسے نہیں مانتی۔ یعنی اللہ مسلمان کا بھی رب ہے اور اللہ کافر کا بھی رب ہے۔ تو اس حقیقت کو اللہ کریم نے ان دو لفظوں میں کھولا، الرحمن الرحیم۔ رحمان کہ اللہ اس جہان میں رحمت کرنے والا ہے، اور اللہ اپنوں کے لیے بھی رحیم ہے اور پرایوں کے لیے بھی مہربان ہے۔ اور دوسرا اشارہ ان دو لفظوں میں یہ بھی واضح فرما دیا کہ اس کی جو پالنے والی صفت ہے اور سارے جہانوں کو پالنے والی صفت ہے، اس کے پیچھے اس کی جو صفت رحمت ہے یہ اس کا کمال ہے۔ پچھلے جمعۃ المبارک کو اس حوالے سے ایک اشارہ عرض کیا تھا کہ اللہ کریم نے قرآن مجید کے اندر اپنی شان بیان کرتے ہوئے یہ بھی فرمایا، الرحمن علی العرش استویٰ، کہ عرش پر رحمان کی جلوہ گری ہے۔ اس میں یہ میں نے عرض کیا تھا کہ عرش کی مثال گنبد کی مثال ہے، اور اس گنبد میں اللہ کی رحمت کی ہر لحظہ ہر لمحہ پھوہار برس رہی ہے، اور اسی رحمت کی وجہ سے ساری کائنات کو اللہ پال رہا ہے۔ تو الرحمن الرحیم میں اللہ کریم نے یہ بات بھی کھولی کہ میری جو ساری کائنات کو پالنے والی صفت ہے اس کے پیچھے میری شان رحمت ہے۔
اور اپنی تیسری شان بیان کرتے ہوئے فرمایا مالک یوم الدین، کہ جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے، جو اپنوں اور پراؤں کے لیے مہربان ہے، جو اس جہاں اور اگلے جہان میں رحمت و شفقت کا نشان ہے، اس کی یہ بھی شان ہے کہ وہ روز جزا کا مالک ہے، بدلے کے دن کا مالک۔ اللہ کریم نے اپنی یہ صفت اس لیے بیان فرمائی تاکہ مخلوق کو یہ اندازہ ہو جائے کہ اللہ میرٹ کرنے والا ہے، جو اس کے باغی ہیں ان کو کچھ نہ کہا جائے، اور جو اس کے دروازے پہ گرے ہوئے ہیں ان کے دامن کو رحمتوں سے نہ بھرا جائے، تو یہ انصاف کے خلاف ہے۔ جو ماننے والا ہے اسے سینے کے ساتھ لگانا یہ اللہ کا انعام ہے، اور جو بغاوت کرنے والا ہے اس کی بغاوت کی سزا دینا یہ اللہ کی جزا ہے۔ تو فرمایا مالک یوم الدین، میرے بارے یہ خیال نہ کرنا کہ میں سفید اور کالے کو ملا کے رکھوں گا، نہیں، ایک دن وہ آنے والا ہے جس میں میں اپنوں کو اور پراؤں کو اپنی شان دکھا کے رہوں گا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، پچھلی تینوں آیتوں پر بڑی لمبی بات ہو سکتی، 2001 اور 2 میں سورت فاتحہ پہ کئی سال گفتگو ہوتی رہی، وہ کچھ نہ کچھ ریکارڈ موجود ہے۔ آج چونکہ صرف ایاک نعبد و ایاک نستعین پہ کچھ عرض کرنا ہے، اس لیے بات کو میں شارٹ کر رہا ہوں اور مختصر کر رہا ہوں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، وہ اللہ جو سارے جہانوں کو پالنے والا ہے، وہ اللہ جو رحمان ہے، وہ اللہ جو رحیم ہے، اور وہ اللہ جو آخرت کے دن کا مالک ہے، جزا کے دن کا مالک ہے، بدلے کے دن کا مالک ہے۔ وہی اللہ اپنے بندوں سے یہ مطالبہ فرما رہا ہے کہ عبادت کے لائق بھی اللہ ہے اور مدد مانگنے کے لائق بھی اللہ ہے۔ ظاہر ہے جو سارے جہانوں کو پالنے والا ہے اس کو چھوڑ کے کس کی عبادت کی جائے؟ جو اپنوں اور پراؤں کو رحمت عطا کرنے والا ہے اس کو اگنور کر کے، نظر انداز کر کے کس کی پوجا کی جائے؟ اور جو بدلے کے دن کا مالک ہے اس کو چھوڑ کر کس کے سامنے سر جھکایا جائے؟ تو ایاک نعبد، اپنی شانیں بیان کرنے کے بعد وہ اپنے بندوں سے مطالبہ کر رہا ہے کہ اب بولو اور اب اقرار کرو اور یہ بات مان کے رہو کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اس میں بھی اس کی بڑی بندہ نوازی ہے اور اس کے کرم کی انتہا ہے کہ جب آپ سورت فاتحہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، نماز میں پڑھیں یا ویسے پڑھ رہے ہو، آپ اکیلے ہوتے ہیں اور اکیلا بندہ اپنے لیے یہ نہیں بولتا ہم، کیا بولتا ہے؟ میں،
ہم پانی پئیں گے؟ نہیں، میں پانی پیوں گا۔ ہم کھانا کھائیں گے؟ نہیں، میں کھانا کھاؤں گا۔ اکیلا بندہ اپنے لیے میں کا لفظ بولتا ہے، لیکن اللہ بلواتا ہے ہم۔ سمجھ آ رہے؟ اللہ نے یہ نہیں فرمایا ایاک اعبد، میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یہ اس لیے جمع کا لفظ بلوایا کہ شاید میری یا آپ کی اکیلی عبادت اس لائق نہ ہو، اس قابل نہ ہو کہ وہ 1 انچ بھی آسمانوں کی طرف جانے کے قابل ہو۔ فرمایا جب تو جمع کا لفظ بولے گا اس میں پیر سیال بھی آ جائیں گے، پیر پٹھان بھی آ جائیں گے، خواجہ نور محمد مہاروی بھی آ جائیں گے، اس میں خواجہ معین الدین اجمیری بھی آ جائیں گے، اس میں بابا فرید بھی آ جائیں گے، بختیار کاکی بھی آ جائیں گے، پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی بھی آ جائیں گے، اس میں حسن بصری بھی آ جائیں گے، اس میں مولا علی بھی آ جائیں گے، اس میں سیدنا صدیق اکبر بھی آ جائیں گے، اس میں 2 لاکھ انبیاء اور رسول آ جائیں گے۔ جب ان کی عبادت اس کے دربار میں پہنچ رہی ہوگی تو چھپتے چھپاتے تیری عبادت بھی قبول ہو جائے گی۔ ایاک نعبد۔ اور یہ یقینی بات ہے کہ ہم میں سے کون ہے جو اپنی عبادت پہ ناز کر سکتا ہو؟ تو اللہ نے بہت مہربانی کرتے ہوئے اور ہماری ٹوٹی پھوٹی، روکھی سوکھی، بے فیض اور بے بہار عبادت کو قبول کرنے کے لیے اپنے پاک لوگوں کی نسبت عطا فرما کے ہمیں عزت عطا فرما دی۔ ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے۔ اس بات کو ایک اور مثال سے بھی سمجھایا گیا۔ کوئی عامی انسان کسی بڑے افسر کے سامنے اپنی عرضی پیش کرنا چاہتا ہے، درخواست پیش کرنا چاہتا ہے۔ بڑا افسر اسے نہیں جانتا، یا جانتا بھی ہے اس کی ویلیو اس کی نظروں میں کچھ نہیں۔ تو عامی انسان تھوڑا سا سیانہ بن جائے، حکمت عملی سے کام لے لے، تدبیر اختیار کر لے، جس وقت اپنوں کی، جاننے والوں کی، اس افسر کے قریبی لوگوں کی فائلیں اکٹھی ہو کر اس کے میز پہ جا رہی ہوں، یہ اپنی عرضی بھی ان کے ساتھ شامل کرتے۔ جس وقت دوسروں کی فائلیں فائنل ہو رہی ہوں گی، تیری فائل ان کے ساتھ نسبت کی وجہ سے قبول ہو جائے گی۔ تو ایاک نعبد، ہماری عبادت اس لائق نہیں ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو اور اللہ اسے قبول کرے، کیونکہ عبادت کے بارے میں اللہ کریم نے فرمایا الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ۔ پاکیزہ کلمے بھی اس کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں اور نیک عمل بھی زمین سے اٹھ کے اللہ کے دربار میں حاضر کیے جاتے ہیں۔
تو ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں یا اللہ۔ میں اکیلا اس قابل نہیں کہ اپنی عبادت کی عرضی تیرے دربار میں پیش کروں، میں تو اپنے مرشد کریم، میں تو تیرے دوستوں کے جلوے میں اپنی عرضی پیش کر رہا ہوں، تو مجھے نہیں ان کی رو کرتے ہوئے میری عبادت اور میری عرضی کو بھی قبول فرما لے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی ہم مدد مانگتے ہیں۔ اس پہ تھوڑا عرض کرنا ہے۔ انسان محتاج ہے، ہر چیز کی انسان کو حاجت اور ضرورت ہے۔ انسان بہت بے بس، مجبور اور کمزور مخلوق ہے۔ خود اللہ نے فرمایا خلق الانسان ضعیفا، انسان کو کمزور پیدا کیا گیا۔ انسان کو جلد باز پیدا کیا گیا، انسان کو لالچی پیدا کیا گیا۔ خلق الانسان عجولا، خلق الانسان ضعیفا، خلق الانسان ہلوعا، ظلوما جہولا۔ یہ ساری خامیاں اس بیچارے انسان میں، کمزور بھی یہ، کچھ ملے جلدی بھی اسے، سب کچھ ملے خواہش بھی اسے۔ لالچ کا مطلب یہی ہوتا ہے نا کہ سب کچھ ملے، یہ ساری انسان کے وجود۔ پھر اس سے بڑا امتحان کہ جہول، یہ بے خبر ہے کب ملنا ہے، ملنے کی خواہش بے تحاشا، جلدی اس سے زیادہ، فطرتاً کمزور اس سے زیادہ، پھر ان ساری خامیوں کے ساتھ ساتھ یہ امتحان کہ کب ملنا پتہ نہیں۔ تو فرمایا تو ان ساری بیماریوں سے پریشان ہے، تو ان ساری خامیوں کی وجہ سے ٹینشن میں مبتلا ہے؟ جی یا اللہ۔ فرمایا وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ کسی موقع پہ میں نے عرض کیا تھا کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ اتنا کریم ہے، اتنا دل نواز ہے، اتنا بندہ نواز ہے، اتنا بڑا داتا ہے، اتنا بڑا سخی ہے، اتنا بڑا لجپال ہے اور اتنا بڑا دلدار ہے کہ اس سے نہ مانگا جائے تو وہ ناراض ہو جاتا ہے۔ حد نہیں ہوگا، کتنا ہی کوئی قریبی ہو جائے، کتنا ہی کوئی پیارا ہو جائے، 3-4 دفعہ اگر سوال کیا جائے طبیعت میں بیزاری آنے لگتی ہے۔ لیکن اللہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ اللہ کو جانتے ہیں، معرفت کا لفظ آپ نے سن رکھا ہے، عرفان، معرفت، عارف، بھری کائنات میں میرے مصطفیٰ سے زیادہ میرے اللہ کو کوئی نہیں جانتا۔ اور انسانوں میں، جنات میں، فرشتوں میں جو مقام کے اعتبار سے درجہ بندی ہوتی ہے، اس کے پیچھے نمازیں نہیں ہیں، روزے نہیں ہیں، صدقہ خیرات نہیں ہے، علم کی جولانیاں نہیں ہے،
تحقیق و تدقیق کا نور نہیں ہے، ہزاروں کتابوں کو چاٹنا نہیں ہے، درجہ بندی مقام کے اعتبار سے انسان، فرشتے اور جن میں جو کی گئی ہے وہ اس اعتبار سے ہے کہ ان میں سے اپنے اللہ کو کون کتنا جانتا ہے۔ جو جتنا جانتا ہے اتنا ہی وہ درجے کے اعتبار سے اونچا ہوتا چلا جاتا ہے۔ سمجھ آ گئی؟ اور بھری کائنات میں میرے اللہ کو سب سے زیادہ جس نے جانا اور میرے اللہ کا جس نے سب سے زیادہ ذکر کیا وہ میرے مصطفیٰ کی ذات ہے۔ اس کے باوجود حضور کی عاجزی، فرمایا لا احصی، آقا نے فرمایا میں دعویٰ نہیں کرتا، میں گنتی نہیں کر سکتا، میں کبھی بھی یہ مان نہیں کرتا کہ جس طرح اللہ کو جاننے کا حق ہے میں نے اسے جان لیا۔ اور یہی کمال والے کا کمال ہوتا ہے، جتنا وہ مرتبے اور مقام کی بلندی پہ اونچا جاتا ہے اتنا ہی وہ خود کو اللہ کے دربار میں عاجز اور اللہ کے دربار میں چھوٹا گننا شروع کر دیتا۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ میرے رب کو کسی نے نہیں جانا، کسی نے نہیں پہچانا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ کی یہ شان ہے اور اللہ کی یہ کریمی ہے اور اللہ کی یہ بندہ نوازی ہے کہ اس سے نہ مانگا جائے تو وہ رس جاتا ہے، وہ ناراض ہو جاتا ہے۔ لہذا اگر ہم کسی کنارے لگنا چاہتے ہیں، اگر ہم منزل پر پہنچنا چاہتے ہیں تو اس کا ایک ہی حل ہے کہ رب سے مانگا جائے، ہر وقت مانگا جائے، ہر چیز مانگی جائے۔ اور میں یہ بات اپنی طرف سے نہیں کر رہا، رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میرے امتی تیرے جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے وہ بھی اپنے رب سے مانگ، چراغ بجھ جائے یا اللہ اس چراغ میں روشنی ڈال، یہ بھی اللہ سے مطالبہ کر۔ مسلمانوں کی بے بسی اور مسلمانوں کا زوال اس دن سے شروع ہوا جس دن سے رب سے اپنا یہ تعلق ہم نے کمزور کر لیا۔ اس تعلق کو لوٹاؤ، رب سے اس تعلق کو واپس لاؤ۔ یہ اپنے رب سے لطیف تعلق، یہ باریک تعلق، یہ گہرا تعلق اور یہ من موہنا تعلق جس مسلمان نے اپنے رب سے جوڑ لیا وہ باخدا ہو گیا۔ یہی وجہ ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں ہر موقع کی دعا سکھلائی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے کہ بندے کا اپنے رب سے رشتہ مضبوط ہو جائے۔ انسانی زندگی میں کوئی وہ مرحلہ ایسا نہیں ہے جس میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے امتی کو اور اپنے غلام کو اپنے رب سے جڑنے کا نسخہ عطا نہ فرمایا۔ کوئی خوبصورت چیز ہی نظر آ جائے اس وقت بھی حضور نے فرمایا دو لفظ بولو، ماشاء اللہ بارک اللہ۔ ایک تو نظر نہیں لگے گی، وہ خوبصورت چیز نقصان سے محفوظ رہے گی، اور دوسرا رب کے ساتھ تیرا تعلق جڑ جائے گا۔ کھانے کی دعا، کھانا سامنے آنے کی دعا، کھانے کے درمیان دعا، کھانے کے آخر میں دعا، پانی پینے کی دعا،
پینے کے بعد کی دعا، مسجد میں داخل ہونے کی دعا، مسجد سے باہر نکلنے کی دعا، 2-4 مہینے پہلے اس پہ ہم نے تفصیلی بات کی اور وہ دعائیں فوٹو سٹیٹ کرا کے بھی آپ کو پیش کی ہیں۔ یہ وہی بات ہے کہ اللہ کا حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے غلاموں کو اپنے رب سے ٹوٹا ہوا جو رشتہ ہے اس کو جوڑنے کا سلیقہ عطا فرما رہا۔ بات میں جاؤ، بات میں جاننے سے پہلے بھی دعا، بات سے واپس آؤ، واپسی پہ بھی دعا۔ اور صوفیاء نے فرمایا بات میں جو لوگ جاننے سے پہلے دعا مانگتے ہیں وہ جنوں کے شر اور شرارت سے محفوظ رہتے ہیں۔ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبث والخبائث۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے اس کی بھی فریاد اپنے رب سے کرو، کیونکہ وہ رب وہ ہے نہ مانگا جائے تو وہ ناراض ہوتا ہے۔ اور یہ بات بھی طے ہے کہ سارے خزانوں کا مالک ہے تو کون ہے؟ اللہ۔ جب سارے خزانے بھی اس کے ہیں اور خود وہ خزانوں کے بارے میں اپنی کوئی چاہت اور خواہش نہیں رکھتا، چونکہ اس نے اپنا مقام توحید بیان کرنے کے بعد سب سے پہلے جو اپنا سٹیٹس اور منصب بیان کیا وہ یہ کہ وہ بے نیاز ہے۔ ایسا ہی ہے نا، قل هو اللہ احد، اس کے بعد کیا کہا؟ اللہ الصمد۔ پہلے کہا کہ اکیلا، مقام توحید بیان کیا، اور اس کے بعد اللہ نے اپنے لیے جو سب سے پہلی صفت پسند فرمائی کہ وہ بے نیاز ہے۔ اسے تو کسی چیز کی حاجت نہیں ہے، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اور وہ اس معاملے میں، یہ بات چند لوگوں کے لیے عرض کر رہا، اگر سمجھ آ جائے تو اس معاملے میں اللہ اتنی لطافت رکھتا ہے اپنی ذات میں، اپنی شان کے مطابق اور اپنے مقام کے مطابق، جس طرح وہ دنیا کے سارے خزانوں سے بے نیاز ہے، جن سینوں میں وہ اپنا عرش لگانا پسند کرتا ہے ان کے بارے میں بھی اس کی چاہت ہوتی ہے کہ وہ بے نیاز ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ کسی زمانے میں ایران، عراق، روس، ترکمانستان، آذربائیجان، یہ سارا علاقہ ایک ہی تھا۔ ایک بہت بڑی سلطنت اس علاقے میں، اس کا نام تھا نیم روز۔ نیم کا معنی ہوتا ہے آدھا، روز کا معنی دن، فارسی لفظ ہے، لفظی معنی ہے آدھا دن، لیکن وہ علاقے کا نام تھا۔ نام کچھ بھی علاقے کا رکھا جا سکتا ہے، لیکن بہت بڑا رقبہ تھا۔ اس میں ہر قسم کی زمین تھی، پہاڑی علاقہ بھی تھا، صحرا بھی تھے، زرعی ایریا بھی بہت زیادہ تھا، پہاڑوں میں بہت قیمتی پتھر وہ بھی موجود تھے۔ وقت کا بادشاہ حضور پیران پیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں دستاویز بھیجتا ہے، رجسٹری بھیجتا ہے کہ نیم روز کا سارا علاقہ میں آپ کو ہدیہ بولیے کہ نذرانہ بولیے، جس پہ تھوان ٹینشن نہ بڑھے، وہ میں آپ کو پیش کرتا۔
آپ کے پاس وہ رجسٹری پہنچی، دیکھی، اسی کی دوسری طرف آپ نے فارسی زبان کا ایک شعر لکھا جس کا مطلب یہ تھا کہ جس انسان کو نیم شبی، نیم روز کا معنی دن، آدھا دن، نیم شب کا معنی آدھی رات، جس انسان کو نیم شب آدھی رات کو اٹھ کر رات اور دن پیدا کرنے والے سے بات کرنے کا موقع مل جائے، اسے نیم روز کی سلطنت کی ضرورت کیا ہے؟ یہ وہ خدائی صفت ہے جو خدا کے بندوں کو خدا اپنی مہربانی سے عطا فرماتا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، لہذا اگر ہم سچے دل سے یہ چاہتے ہیں کہ اپنے رب سے جو رشتہ کمزور ہو چکا ہے اس کو پیڑا کر لیں، اس کو مضبوط کر لیں، تو آج سے ہمیں اس طرف متوجہ ہو جانا ہے کہ تنہائی ہو، میں ہوں اور میرے رب کی ذات ہو، اور میں اپنے رب کی بارگاہ میں اس کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا واسطہ اور وسیلہ عرض کر کے یہ التجا کروں کہ میرے کریم رب، تیری دینے والی صفت اور نہ مانگنے پر ناراض ہونے والا جو مقام ہے، اس کی آشنائی تیرے محبوب نے مجھے عطا فرمائی، لہذا میں بھولا ہوا تھا، میں راستے سے بھٹکا ہوا تھا، میں حقیقت کو فراموش کر بیٹھا تھا، میں کبھی فلاں کے سامنے، کبھی فلاں کے سامنے، کبھی فلاں کے سامنے اپنا دستے طلب پھیلاتا تھا، میں ہر ایک سے بے نیاز ہو کر، ہر ایک سے ہٹ کر اور ہر ایک سے کٹ کر تیری اس صفت کو سامنے رکھتے ہوئے کہ رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہو فاتخذہ وکیلا، مالک تو نے فرمایا ہے کہ مشرق کا پالنے والا بھی تو ہے، مغرب کا پالنے والا بھی تو ہے، عبادت کے لائق بھی صرف تیری ہی ذات ہے، فاتخذہ وکیلا، تو پھر اسے وکیل کیوں نہیں بناتا؟ جو مشرق کو پالتا ہے، مغرب کو پالتا ہے، رب المشرقین والمغربین، مشرق مغرب جنوب شمال کو پالتا ہے، الحمدللہ رب العالمین، پہلے صرف مشرق اور مغرب کا تذکرہ، پھر چاروں سمتوں کا تذکرہ، پھر رب کی کرم کی انتہا جب اپنی پیک پہ پہنچی، فرمایا سارے جہانوں کا پالنے والا، تو جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے وہ میرے 5-6 فٹ کے وجود کو کیوں نہیں پال سکتا؟ پلٹ کے آ جائیے، ہر طرف سے توجہ ہٹا کے اپنے رب کے دروازے پہ جھک جائیے، اپنے رب کی بارگاہ میں فریاد کریں، اور سن لو اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے انا عند ظن عبدی، میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ساتھ رہتا ہوں، بس اپنے رب کے بارے میں گمان تکڑا کر لو، اپنے رب کے بارے میں گمان بڑا کر لو، اپنے رب کے بارے میں گمان خوبصورت، حسین اور خوشبودار کر لو کہ بندہ نواز بھی وہی ہے، لجپال بھی وہی ہے،
دلدار بھی وہی ہے، سارے خزانوں کا حقیقی مالک بھی وہی ہے، داتا بھی وہی ہے، اور نہ مانگا جائے تو ناراض وہ ہوتا ہے۔ لہذا مالک اب میری ساری فریادیں ہمیشہ کے لیے تیرے دربار سے وابستہ ہو گئی ہے۔ اس عقیدے کے ساتھ اور اس من کی خوشبو کے ساتھ جب تنہائیوں میں، خلوتوں میں اپنے رب سے رشتہ جوڑو گے تو اللہ رحمتوں کے دروازے کھول دے گا۔ قرآن مجید کی ایک آیت ہے، میں فوراً تو چونکہ میرے ذہن میں پہلے نہیں تھی کہ میں نے عرض کرنی ہے، وہ میں اس کو نوٹ کر لیتا، اچانک آئی، اس لیے چوتھا پارہ ہے، آخری جو تیسرا اس کا پاؤ ہے، اس میں وہ آیت ہے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ وما للظالمین من انصار ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ربنا آمنا فاغفر لنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد۔ یہ چوتھے پارے کی 4 آیتیں ہیں۔ ان 4 آیتوں میں توجہ، اللہ کریم نے 5 مرتبہ ربنا نازل فرمایا۔ کتنی مرتبہ؟ 5 مرتبہ اللہ نے خود ربنا نازل فرمایا۔ میں نے وہ پڑھ دیا ہے 5 بار ربنا پڑھ دیا۔ کوشش کریں کہ یہ آیتیں یاد ہو جائیں، ورنہ قرآن مجید سامنے رکھ کے، اور 5 کا ہنسا اللہ کو پسند ہے، تو 5 مرتبہ ربنا 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 اللہ نے خود نازل فرمایا ہے۔ تو اہل نظر نے، اہل دل نے، اہل محبت نے یہاں سے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ جب اللہ نے 5 مرتبہ ربنا کے لفظ سے دعا نازل فرمائی ہے، تو یہ آیتیں پڑھ کے جب اللہ کی بارگاہ میں ہم فریاد کریں گے، اللہ ہماری مشکل کو حل فرما دے گا اور ہمارے دامن کو اپنی رحمت سے مالا مال فرما دے گا۔ یہ تحفہ سمجھ لیں۔ اللہ کریم ہمیں اپنی عظمت کا نور عطا فرمائے اور اپنے مقام اور اپنی شان کی جو حقانیت ہے اس کی معرفت کا ذرہ عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ ایصال ثواب مار محمد حیات سپرا کھیوے کے ڈیرے تو محمد اظہر ولد باتی فرمان ہرل انہاں دی ہمشیرہ تے میرا بات تو ظہیر رانجھا انہاں دی والدہ تے منظور شاہ صاحب کمر کلونی انہاں دی والدہ اور ساڈے دربار شریف دے درباری ارشاد وحید 5 سال ساڈے کول رہن اور اچانک اتوار والے دن رات نو اللہ دے دربار حاضر ہو گئے۔ بالخصوص انہاں واسطے بھی اور باقی سارے لوگوں واسطے بھی ایصال ثواب اور انہاں دے درجات دی بلندی دی دعا۔ برحمت